اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 700 سے زائد نماز کا حکم دیا، 700 سے زائد، اور جہاں نماز کا حکم دیا وہاں اللہ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ جب نماز کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز منع کرتی ہے ہر گناہ سے بچنے کی، ہر گناہ بچنے سے۔ بے شک نماز منع کرتی ہے ہر بے حیائی اور بری بات سے۔ یہ ہو گیا نماز کا پرہیز۔ جس نے نماز پڑھی اور پرہیز نہ کیا تو اس کا کیا فائدہ؟ انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ نے یہ میڈیسن کھانی ہے اور آپ نے یہ پرہیز کرنے ہیں، اگر آپ نے پرہیز نہ کیا تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے۔ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کھائے، اور مر جاؤں گا میں نہ کھائی تو۔ وہ پورا پرہیز کرے گا۔ اب شوگر کے والے مریض کو لے لیں، جس کو شوگر ہے اس کو شوگر کھلا کے دکھائیں آپ، ہمارا کھپ کہیں کھائے گا، پھر ساتھ ہی شوگر کی میڈیسن بھی کھائے گا کہ شوگر بڑھ نہ جائے۔ یہ تو اس کو یقین ہے، لیکن یہاں یقین کیوں نہیں آتا انسان کو کہ اللہ پاک نے جب کہہ دیا کہ نماز منع کرتی ہے ہر بے حیائی اور بری بات کو۔ بری بات کیا ہے؟ غیبت، جھوٹ، فریب، وعدہ خلافی، بے حیائی، سب یہ سارے کام چھوڑو، ملاوٹ۔ اب ایک شخص ہے، میں ایک کی مثال دیتا ہوں، وہ دودھ بیچتا ہے، دودھ بیچتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اور رج کے ملاوٹ بھی کرتا ہے دودھ میں۔ اب بتائیں اس نے نماز سے کیا سیکھا؟ لوگ کہتے ہیں جی جس نے عصر کی نماز پڑھی اور مغرب کی پڑھی تو سمجھ لو اس کی عصر کی نماز قبول ہو گئی۔ میں اس چیز کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اور میں دلیل دے سکتا ہوں، میں چیلنج بھی کر سکتا ہوں اس کو کہ کیسے قبول ہوگی۔ اب میں نے آپ کو ایک مثال، زندہ مثال دی ہے آپ کو، کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور دودھ میں پانی ملا کے خالص کہہ کے بیچ رہا ہے، اور روزانہ پڑھ کے جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، ادھر نماز پڑھ کے نکلا پھر پوٹھے راستے پہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اللہ اس نماز کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ ایک صحابی تھے جنہوں نے یہ بات سنی تو وہ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ بھائی تجھے کیا ہوا، جب تو نماز پڑھتا ہے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھ لیتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ میں نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو اللہ پاک اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، میں اس خوف سے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کی نماز تھی، یہ صحابہ کی نماز تھی، جو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی دیوار کھڑی ہو گئی، ان کو دائیں بائیں سے کوئی آوازیں نہیں آتی تھی، نہ کوئی وسوسے آتے تھے، ان کی نماز معراج ہوتی تھی۔
ऐसी नमाज। तो अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें और ये देखें कि हमारे अंदर कहाँ ख़राबियाँ हैं। आखिरकार हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो बावजूद इसके हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? उसका रीज़न सिर्फ़ यही है कि हम परहेज़ नहीं करते। आज आपसे एक सवाल है कि नमाज का मतलब क्या है? नमाज का मतलब क्या है? इस वीडियो के नीचे आप नमाज का मतलब लिखें। आप किसी मुफ्ती से राय लें, किसी आलिम से लें जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, उससे पूछें, सोचें कि नमाज का मतलब क्या है। आप हमें सेंड करें। जब आपकी राय हम तक पहुंच जाएगी, मुझ तक पहुंच जाएगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब ये लाखों में जाएगी कि कोई ये ना कह दे बाद में कि जी हमें तो पता था, हमने खुद ही नहीं भेजा। तो आप नीचे लिखें नमाज का मतलब क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नमाज का मतलब क्या है। अगर मेरा मतलब गलत साबित हुआ तो आपकी तलवार मेरी गर्दन। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।